بزرگوں اور پیارے بھائیوں، ہمارے نام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیغام ہے۔ آج کل تو پیغام کی دنیا میں یہ میسج ہے، یہ میسج ہے، یہ میسج ہے، تو ہمارے نام بھی ایک پیغام ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جتنا وہ اہم ہے اتنا ہی وہ بھلایا گیا ہے، جتنا وہ پیغام اہم اور ضروری ہے اتنا ہی اس کو بھلایا گیا ہے۔ تو ہم کو پیغام دیا ہے اور قیامت تک یہ پیغام چلے گا، کیونکہ اب پیغمبر ہے، اب پیغام دے کے چلے گئے۔ اس پیغام میں دو باتیں ہیں، ایک بشارت ہے اور ایک ذمہ داری کی طرف توجہ دلائی ہے۔ دو باتیں ہیں، اس لیے ضروری ہے میرے بھائیوں کہ ہم دین کا کام بھی کریں اور دین کے کام کو سمجھیں بھی۔ اسے دنیا کے کاموں کو سمجھ سمجھ کر کرتے ہیں، بال کی کھال نکالتے ہیں۔ ہاں، دین کے کاموں کو سر سے اترتا ہوا کر لیا، اس لیے وہ سر سے اتر جاتا ہے، زندگی پر اثر نہیں کرتا۔ جی ہاں، دین وہ ہوتا ہے جو زندگیوں پر اثر کرے، جیسے دوا وہ ہوتی ہے جو بدن پر اثر کرے، اس کو دوا کہتے ہیں کہ وہ بدن پر اثر کرتی ہے، اچھا یا برا۔ اور دین وہ ہوتا ہے کہ جو زندگیوں پر اثر کرے۔ یہی ہوا ہے کہ دین آیا تو زندگیوں پر اثر ہوا، دین چلا گیا تو زندگیوں پر دوسرا اثر ہوا۔ اس کا اثر پڑتا ہے زندگیوں پر، اس لیے اللہ نے اپنے بندوں کی کامیابیوں کے لیے دین اتارا ہے، اور کوئی نقشہ نہیں اتارا دولت کا، حکومت کا، جائیداد کا، کوئی پروگرام نہیں اتارا، بلکہ دین اتارا ہے۔ اور یہ دین نوح علیہ السلام کے زمانے سے چلا ہے، کیونکہ بگاڑ نوح علیہ السلام کے زمانے میں آیا تھا۔ کہ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح، تم کو اسی دن کی وصیت کی جا رہی ہے جس کی وصیت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کی گئی تھی۔ تو تمام بگاڑ کا علاج، چاہے نوح علیہ السلام کے زمانے کا ہو یا اس کے بعد کا ہو، اس کا علاج کا اس دین میں ہے۔ اس لیے کہا کہ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح، تمہارے لیے وہ دین جاری کیا ہے جس کی تاکید اور وصیت نوح سے کی گئی تھی۔ تو میرے بھائیو، دین وہ ہوتا ہے جو زندگیوں پر اثر کرتا ہے کہ زندگیوں میں امانت داری کیا چیز ہے، بے ایمانی کیا چیز ہے، خدا کا خوف کیا چیز ہے، انصاف کیا چیز ہے۔ یہ پیدا کرنے کے لیے دین آیا، یہ پیدا کرنے کے لیے دین آیا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے نام پیغام ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک تو یہ بات ہوئی، دنیا کی ساری نعمتیں تمہارے لیے، کسی اور کے لیے نہیں، کسی جنت کے لیے، کسی فرشتے کے لیے نہیں، کسی مخلوق کے لیے نہیں۔ ساری نعمتیں کس کے لیے ہے؟ آدم کی اولاد کے لیے۔ یہ کہا کہ اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا، تو یہ بشارت ہوئی۔ سمندر میں جا کے آدمی موتی لے آتا ہے،
کیوں؟ موتی اس کے لیے پیدا ہوئے، لاتے ہیں رہتے، ہاں لاتے ہیں، اسی تجارتیں کرتے ہیں سمندروں میں سے، کیونکہ یہ چیزیں ہمارے لیے پیدا ہوئی ہے، تو ہمارے ملنے کے حاصل کرنے کے اسباب بھی بنتے ہیں، تو اس کو حاصل کرتے ہیں. کہ دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، ہاں، تمہارے گزارے کے لیے، تمہارے گزارے کے لیے، ہاں، اس کو گزارے کے لیے پیدا کیا، کہ یہاں سے گزرتے ہوئے اس دنیا سے فائدہ اٹھا لینا ہے، تمہارے گزارے کے لیے پیدا کیا ہے دنیا کو. ان الدنیا خلقت لکم، لیکن تم کو، کہ تم کو اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ پیغام ہے، یہ پیغام ہے کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، یہاں کے لیے نہیں. یہاں کی سب چیزیں تمہارے لیے اور تم آخرت کے لیے، یہ نظام ہے. تو ہم کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی آخرت بنانے کے لیے پیدا کیا ہے، ورنہ آخرت تو بنی ہوئی ہے کہ ہم جا کے آخرت بنانے کے کہنا. تم کو اللہ نے آخرت بنانے کے لیے کہ ہر آدمی اپنی آخرت بناوے، اس کے لیے تم کو پیدا کیا ہے. اور آخرت بننے کا سامان کیا ہوگا؟ کہ وہ ان کا دین ہوگا. جتنا جو دیندار اتنے اس کے آخرت آباد، جتنا جو دیندار اتنے اس کے آخرت آباد. یہ فائدہ ہے کہ جس کے آخرت جتنے آباد، جو جتنا دیندار اس کے آخرت ہوتا آباد. صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، تم فضائل میں پڑھا بھی ہوگا، یا رسول اللہ میں نے جنت دیکھی، میں نے فلاں چیز دیکھی، یا حضور فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر کی جنت دیکھی، میں نے فلانے کی جنت دیکھی، میں نے بلال کو جنت میں چلتے ہوئے دیکھا. پڑھا ہوگا. یہ کیا ہے؟ کہ انہوں نے اپنی دنیا میں لے کر اپنے آخرت بنائی ہے، تو نبی کو دکھایا کہ یہ کیا ہے، کہ یہ جنت کی تو عمر کی جنت ہے. تو حضرت عمر نے اپنی آخرت بنائی ہوگی، ان کو پتا بھی نہیں کیا بنا ہے، کیونکہ غیب میں ہے آخرت. تو ان کی عزت مرتبہ بڑھانے کے لیے نبی کو بتا دے یہ عمر کی جنت ہے. فرمایا میرے ارادہ کیا کہ جا کے دیکھوں اللہ نے عمر کی جنت کیسی بنائی ہے. پھر مجھے تمہاری غیرت یاد آئی کہ ہمارے گھر میں بغیر پوچھے کیوں چلے گئے. یہ آخرت بننے کی مثالیں ہیں. تو یہی بات حضور رہبری کر رہے ہیں، ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے. تو جیسے تمہارا رہنا یہاں یقینی نہیں ہے، تمہاری دنیا کا رہنا بھی یقینی نہیں ہے. جی ہاں، یہاں رہنا وہ یقینی نہیں ہے، مدت کے لحاظ سے بھی پتہ نہیں کون کتنا رہے گا. تو ایسے ان کی دنیا بھی کہ وہ بھی ایسی. کیوں؟ کہ ان کو دنیا کے لیے پیدا ہی نہیں کیا ہے، ان کو تو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. لقمان حکیم اپنے بیٹے سے فرماتے تھے بیٹا جب سے تو پیدا ہوا ہے تیری رفتار آخرت کی طرف ہے، روز روز آخرت کی طرف جا رہا ہے. ایک دن موت آئے گی تو اپنے آخرت میں اتر جائے گا. جیسے گاڑی روز ٹرین چلتی چلتی جب مسافر کے اسٹیشن آیا، مسافر اتر گیا، کیا ہوگا میری جگہ آ گئی، آگے جا نہیں سکتا. تو یہ پیغام ہمارے نام یہ ہے، تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ پیغام ہم کو پہنچایا ہے، اور اس لیے پہنچایا ہے کہ ہر آدمی اپنی آخرت بناوے. یا تو وہ بگاڑے گا اپنی آخرت یا بناوے گا، دونوں میں سے ایک بات ہوگی.
یہ نہیں کہ کچھ دکھا تو جیسے ویسے رہے گی کہ نا، یا تو اس کی آخرت بگڑے گی یا اس کی آخرت بنے گی، دونوں میں سے ایک بات ہوگی۔ اس لیے یہ آگاہ کیا ہے کہ اپنی آخرت بناؤ، تم کو اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ میں نے تم کو دنیا دی ہے، مال دیا ہے، اولاد دی ہے، تندرستی دی ہے، بہت چیزیں دی ہے، کہ میں نے تم کو دنیا دی ہے تو تم اپنی دنیا سے آخرت بناؤ، تم اپنی دنیا سے آخرت بناؤ۔ جیسے مال سے مختلف شکلیں بناتے ہو اپنی راحت کی، اپنی سہولت کی، ہاں ایسے ہی اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا، کہ اپنی دنیا سے جو تم کو ملی ہے اس سے اپنی آخرت بناؤ، اپنا حصہ مت بھول جاؤ۔ آخرت بنانا بھول گیا تو اب کوئی اس کی آخرت نہیں بنائے گا۔ بعد والے جو ہیں اس کے پیچھے والے وہ اس کو بھول جاتے ہیں۔ جب میت کو دفن کر دیا جاتا ہے اور مٹی مٹی سب پڑ گئی اور لوگ واپس جاتے ہیں تو ایک فرشتہ ہوتا ہے، وہ مٹی قبر کی لے کر کے دفن کرنے والوں پر یوں آتا ہے، جاؤ جاؤ اس کو بھول جانا۔ جی ہاں، تو وہ تمام رشتے دار، تمام تعلق والے سب اس کو بھول جاتے ہیں۔ یعنی بھول جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو بھول گئے، بلکہ اس کی کیا مصلحت ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، کچھ نہیں۔ ویسے تو یاد ہو کہ میرے والد فلاں سال مر گئے تھے، وہ تو یاد رہتا ہے، لیکن اس کی کیا مصلحت ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، اس کو کوئی سوچتا نہیں ہے کہ جاؤ اس کو بھول جانا، وہ بھول جاتے ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی طرف توجہ دلا رہے ہیں۔ تبلیغ اسی کا نام ہے، تبلیغ چلوں کا نام نہیں ہے، تبلیغ پھرنے کا نام نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ تو اسے ایک شکل ہے، ایک شکل ہے عملی۔ ہاں، پھر تبلیغ سے کیا مراد ہے؟ کہ تبلیغ سے ایک مراد تو یہ ہے کہ اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے، سب سے پہلی بات کہ ان کا تعلق اپنے اللہ سے ہو جائے، کیونکہ اللہ نے ایمان والوں کی شان یہ بتائی ہے کہ ایمان والوں کو اپنے اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ یہ کہا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہیں ان کو تو اللہ سے بہت محبت ہے، یہ بتایا ہے، یہ بتایا ہے۔ اب کوئی نہیں جانتا کہ کس کے دل میں اللہ کی کتنی محبت ہے، یہ تو اپنی اپنی بات ہے، اپنی اپنی بات ہے، اس کی اور خدا کے درمیان کی بات ہے۔ عام طور پر بتایا کہ ایمان والوں کو اللہ سے بہت محبت ہے۔ تو میں اس کا دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ ایک تو دنیا میں رہ کر اپنے اللہ سے تعلق پیدا کرے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی اس کا کام بنانے والا نہیں ہے، کوئی اس کا کام نہیں بنائے گا جب تک اللہ نہیں چاہے گا، کوئی اس کی تکلیف دور نہیں کرے گا جب تک اللہ نہیں چاہے گا۔ ہاں، جب اللہ چاہیں گے تب اس کے اسباب پیدا ہو جائیں گے، کیوں کہ سارے مسائل اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھے، ساری کنجیاں اس کے ہاتھ میں ہے، سارے خزانے اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ بتایا کہ کسی کے ہاتھ میں یہ کچھ نہیں، وہ دھوکے میں ہے کہ میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہے، کہ وہ دھوکے میں ہے۔ اس کائنات میں وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا،
جی ہاں، اس لیے ہم کو حکم ہے کہ کسی سے مت ڈرو، کسی سے مت ڈرو، ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا۔ کسی سے لالچ مت رکھو، ملے گا وہ جو اللہ دے گا۔ کسی سے مت لالچ رکھو، اور جب تک اللہ نہیں چاہے گا کوئی نہیں دے گا۔ یہ تعلیم ہے۔ اور جب مانگنا ہو کہ اللہ سے مانگا کرو، یہ کہو کہ مدد لینی ہے تو اللہ سے مدد لیا کرو۔ عزستان تفستان باللہ، مدد لینی ہے اپنے اللہ سے مدد لے، وہی اصل میں مدد دینے والا ہے۔ اس کی مدد ہے، اس کی مدد نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ یہ سبق ہے ہمارا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا سبق ہے۔ جب یہ سبق یاد ہو جائے گا تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے کہ میرا اللہ سے تعلق ہے، میرا مسئلہ اللہ سے ہے، اللہ راضی ہے تو سب کچھ ہے، اللہ ناراض ہے تو کچھ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے تشریف لے گئے تو وہاں آپ کا پہلا بیان ہوا تھا، مدینے میں پہنچنے پر لوگ استقبال میں پہلے سے تیار تھے۔ تو خبر پہنچ گئی تھی کہ آپ کی ہجرت ہو رہی ہے، تو لوگ استقبال کے لیے اور انتظار میں اشتیاق میں تھے۔ تو وہاں پہلا ایک سبق پڑھایا لوگوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا خطبہ دیا۔ جی ہاں، اس پہلے خطبے میں جو ایک بنیادی اور اہم بات تھی وہ کیا تھی؟ کہ وہ اہم بات یہ تھی، اس میں یہ فرمایا کہ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ۔ یہ اہم بات تھی کیونکہ مدینے میں بہت حالات تھے، لوگ دشمنیاں بھی تھی، سب کچھ تھا، سب کچھ تھا، آپس میں عداوتیں چل رہی تھی برسوں سے، تنگی بھی تھی، محتاجی بھی تھی، اور سب کچھ تھا، فساد ہی فساد تھا، حالات تنگ تھے، آب و ہوا بھی اچھی نہیں تھی مدینے کی آپ کے جانے سے پہلے، خاص قسم کا بخار مدینے کا ہی تھا۔ تو ملکوں میں بخار ہوتا ہے نا، تو وہ ایسا ایک بخار مدینے کا بھی تھا، وبا بھی تھی مدینہ میں، بیماری وہ بھی تھی، حالات بھی اچھے نہیں تھے، مالی حالات بھی بہت برے تھے۔ ہاں، تو لوگ مختلف مصیبتوں میں تھے، تو وہ بیان آپ کا ہوا باقاعدہ۔ اس بیان میں یہ فرمایا کہ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور دنیا والوں کا معاملہ ٹھیک کر دے گا۔ یہ بنیادی بات اس خطبے میں، اس بیان میں تھی جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، کیونکہ یہ آپ کی دعوت تھی امت کو۔ جی ہاں، وہ قیامت تک کے لیے تھی دعوت، بھئی امت کی صلاح فلاح کس چیز میں ہے؟ کہ امت کی صلاح فلاح اس میں کہ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا۔ یہ تھی دعوت کہ اپنا معاملہ، آدم کی اولاد اپنا معاملہ اللہ سے صحیح کرے۔ جی ہاں، کہ اللہ سے معاملہ صحیح کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ سے معاملہ صحیح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی اللہ کے اطاعت پر آوے، زندگی اللہ کے اطاعت پر آوے۔ اپنے بارے میں یہ نہیں سمجھے کہ ہم تو ہیں اطاعت والے، ہم تو ہیں اطاعت والے، یہ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ تو اس کے خیال ہے۔ یہود نصارہ کہتے تھے ہم تو اللہ کے دوست ہیں، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، یوں کہتے تھے۔ ہاں، حالانکہ وہ اللہ کے دشمن ہیں، مگر کہتے تھے کہ ہم تو نبیوں کے اولاد ہیں، اس لیے ہم تو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، یہ کہتے ہیں۔ حالانکہ ان پر رات دن عذاب آتا رہتا تھا،
جب ان سے کچھ ہوا کہ غضب آ رہا، تو اللہ نے کہا تم اللہ کے بیٹے پوتے ہوتے تمہیں روز روز عذاب کیوں آتا ہے؟ تو وہ دعوے میں جھوٹے تھے. تو یہ سب باتیں ہم کو سنائی گئی ہے. کیوں؟ تاکہ ہمارا معاملہ اللہ تعالیٰ سے صحیح ہو جائے. یہ اصلی تبلیغ یہی ہے کہ ہر بندے کا معاملہ اس کے پروردگار سے صحیح ہو جائے. اسی کو حضور نے فرمایا تھا کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ. کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ صحیح کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ صحیح کر دے گا. کہ زمین بھی ان کی موافقت میں، آسمان بھی ان کی موافقت میں، فرشتے بھی ان کی موافقت میں، ہوا پانی سب ان کی موافقت میں ہو جائیں گے. کیوں؟ کہ اللہ سے موافقت ہو گئی، اللہ سے لڑائی ہو گئی. اللہ سے لڑائی ہو گئی کہ ساری مخلوق لڑے گی. ہاں، ساری مخلوق لڑے گی، ساری مخلوق مخالفت کرے گی، ساری مخلوق انسراف ضد کرے گی. کیوں؟ کہ اللہ سے ان کا معاملہ ضد کا ہے. تو یہ پیغام ہمارے نام پر ہے کہ جو اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کریں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق کا معاملہ ٹھیک کریں گے. اور یہ کسی طبقے کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے ہے. جی ہاں، مختلف حالات آئیں گے، تمام حالتوں کا علاج اس کے اندر ہے. ایک ہی دوا ہے، ایک ہی دوا ہے. کیونکہ نبی کی نبوت جو ہوتی ہے وہ دوا بھی ہوتی ہے، وہ غذا بھی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ دوا بھی ہوتی ہے اور غذا بھی ہوتی ہے. دوا تو اس لیے کہ جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں وہ نکل جائے گی. جب وہ نبی کے راستے پر رہیں گے تو ان کی خرابیاں نکل جائیں گی. اور غذا اس لیے ہے کہ جب وہ اس نبی کے راستے پر رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے ان کو قوت ملے گی. جیسے غذا سے آدمی کو قوت ملتی ہے، آدمی کھانا کھاتا ہے تو قوت ملتی ہے بدن کو. تو غذا سے قوت ملتی ہے، دوا سے نقصان والی چیزیں بدن میں سے نکل جاتی ہے. کہ نبی کے کام میں دونوں اثر ہے. کہ اگر نبی کا کام ہوا تو جتنے اثرات گندے ہیں وہ نکل جائیں گے، اور جتنے پاکیزہ اثرات ہیں کہ وہ پیدا ہو جائیں گے. کیونکہ نبی کو بھیجا ہی اس لیے، نبی کو اسی لیے بھیجا ہے. اس لیے نبی لوگوں کو اپنی طرف دعوت دیتا ہے. لوگوں میں طلب ہوتی نہیں ہے، وہ تو غافل ہیں. لوگ تو غافل ہوتے ہی ہیں. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے، اللہ فرماتے ہیں نبی سے کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے کہ آپ ان کو آگاہ کریں. کیونکہ ان کے باپوں کو بھی کسی نے آگاہ نہیں کیا. ان پر 500 سال ہو گئے، ان کے پاس کوئی بشارت دینے والا، ڈرانے والا، دعوت دینے والا آیا ہی نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر چلے جانے کے بعد کوئی آیا نہیں. تو 500 سال سے یہ ایسے ہی ہے، غافل ہیں، غافل ہیں. تو غافل اس کو کہتے ہیں جس کو اپنی ذمہ داری کی پرواہ نہ ہو. جانتا ہے کہ ذمہ داری ہے لیکن پرواہ نہیں ہے، اس کو غافل کہتے ہیں. جانتا ہے، یہ نہیں کہ خبر نہیں ہے، بوڑھا وہ بولا کہ نا معلوم ہے، لیکن اپنے نتیجہ اپنے انجام سے بے خبر ہے، اس لیے وہ غافل ہے. تو نبی کے آنے سے غفلتیں دور ہوتی ہے. جی ہاں، یہ فائدہ ہے کہ جب کام نبی والا زندگیوں میں آئے گا تو زندگی کی غفلتیں کٹے گی. ہاں، اور غفلت کٹے گی تو اپنی ذمہ داری کا احساس آئے گا کہ میری کیا ذمہ داری ہے، میری کیا ذمہ داری ہے. یہ بات نہیں ہوتی تو اس کو اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہوتا. اس کو اپنی خواہشوں کی فکر ہوتی ہے. کبھی بھی خواہشیں پوری ہو جائے، مال مرتبہ مل جائے، یہی دو چیزیں ہوتی ہیں. مال ملے، مرتبہ ملے، مال ملے، مرتبہ ملے. اسی کا جھگڑا ہے دنیا میں، اسی کے جھگڑے ہیں. کئی مال کے جھگڑے ہیں، کئی مرتبے کے جھگڑے ہیں. حضرت ملک و مال کے جھگڑے.
یہی جھگڑے ہیں، اس لیے وہ اپنے اصلی کام سے غافل ہے۔ جب اس میں پڑ جائے گی مخلوق، یہ امت، تو وہ اپنے کام سے غافل ہو جائے گی۔ جب اپنے کام سے غافل ہو جائے گی تو جو اللہ کی مددیں برکتیں ان کے ساتھ ہے وہ رک جائے گی۔ ہاں، وہ رک جائے گی، ورنہ اس امت کے ساتھ اللہ کی بہت مددیں ہیں، بہت برکتیں ہیں۔ اس امت کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ جی ہاں، ان کو دعاؤں کا انعام دیا گیا ہے۔ کیا دیا گیا؟ ان کو دعاؤں کا انعام دیا گیا ہے کہ جب تمہارا مسئلہ اٹکے تو یہ دعا مانگنا، تمہارا مسئلہ اٹکے تو یہ دعا مانگنا۔ ان کو دعائیں دی ہے، ہاں، پیسے نہیں دیے۔ کیا دیا؟ دعائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کا بہت بڑا ذخیرہ چھوڑا ہے کہ جب تمہارا کوئی مسئلہ اٹکے تو یہ دعا مانگنا، تو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مگر کون یاد کرے وہ دعا؟ غافل ہے۔ جیسے پہلے غفلت تھی، اب وہی غفلت ہے امت میں۔ تو غفلت کی وجہ سے اپنا نفع آدمی کھوتا ہے۔ جیسے سو گیا ہے اور چوروں نے چوری کر لی، ٹھیک ہے، وقت میں تو غافل سو گیا، مایا لوٹ گئی۔ تو اس طرح مال مایا لوٹتی ہے غفلتوں کی وجہ سے، ایسے ایمان کی مایا بھی لوٹ جاتی ہے غفلتوں کی وجہ سے۔ اللہ نے دعوت کے کام میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ دعوت کے کام میں جب زندگی آتی ہے تو سب سے پہلے یہ مایا اللہ تعالیٰ فراہم کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ اپنا خوف ڈالتے ہیں۔ تبلیغ کہ تبلیغ میں کیا ملا؟ حضرت عمر فرماتے تھے ہم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خوف دیا ہے، ہم کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ دیا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ تبلیغ میں کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ کہ اللہ کا خوف ملے گا۔ اگر اللہ کا خوف ملا تو سمجھو تبلیغ نے برابر اثر کیا ہے، پھر اس کی لائن بدل جاتی ہے اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیک۔ اے اللہ تو مجھے اپنا ڈر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے بندے تھے، یاد رکھو۔ خود آپ نے فرمایا انی لاخشاکم واتقاکم للہ، میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور میں تم میں سب سے زیادہ اس کی ناراضگی سے بچنے والا ہوں۔ اپنے بارے میں یہ کہا، تعریف نہیں کی ہے، تعارف کرایا ہے۔ اپنی تعریف نہیں کی ہے بلکہ کیا کرایا؟ اپنا تعارف کرایا امت کے سامنے، تاکہ امت اس کا اقتدا کرے کہ وہ بھی اپنے اندر خدا خوف پیدا کرے، وہ اپنے اندر اللہ کا ڈر اور تقوی پیدا کرے۔ تعریف نہیں کرتے، تعریف تو اللہ کی، تعریف کے لائق کون ہے؟ کہ اللہ۔ جی ہاں، تعریف کے لائق صرف اللہ کے ذات ہے۔ الحمدللہ کہتے ہیں، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ تو تعریف نہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ اپنا تعارف کرا کر امت کو متوجہ کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے۔ انی لاخشاکم واتقاکم للہ، میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور میں تم میں سب سے زیادہ اس کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچانے والا ہوں۔ دو، اللہ سے ڈرے اور اپنے آپ کو اس کی ناراضگی سے بچاوے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ یہ دعوت ہے۔ یہ کیا ہے؟ دعوت صرف چلت پھرت کی نہیں ہے، اپنے اندر کچھ پیدا کرنے کی دعوت ہے۔ خالی چلت پھرت سے کیا ہوگا؟
ہنڈیا میں ڈوئی چلا ہوا ہے، نہ اندر مال ہے، نہ مسالہ، نہ تیل، نہ اور ڈوئی سا ہے اندر. تو اس سے کوئی پکوان پکے گا کہ ہنڈیا میں ڈوئی چلائی جو نہ پکوان پکے گا، نہ پیٹ بھرے گا، نہ کچھ نہیں ہوگا. کیا ڈوئی چلا رہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہا تو تم خالی پھرو، نہ دانا ہے نہ آٹا ہے اور چکی چل رہی ہے تو کیا ہوگا؟ تو پیٹ بھرے گا، بچے بھوکے رہیں گے. بلکہ ہم کو ایمان کے ساتھ حرکت کرنے کی دعوت دی ہے. اس کے ساتھ ایمان کے ساتھ حرکت کرو. جو ایمان تم کو اللہ نے دیا ہے وہ ایمان پر تم بھی رہو، وہ اس ایمان کی لوگوں کو دعوت دو کہ بھائیو جو ہوگا وہ اللہ سے ہوگا، اللہ کرنے والا ہے. اس کائنات میں اللہ کے ارادہ کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. حیات موت سب اللہ نے اپنے قبضے میں رکھی ہے. جب حیات موت اللہ نے اپنے قبضے میں رکھی تو ہمارے قبضے میں کیا رہا؟ کہ کچھ بھی نہیں رہا. جی ہاں، کیوں کہ حیات تو اسی قبضے میں ہے، موت اسی قبضے میں ہے. تو تمہارا کیا ہوا؟ جب چاہیں گے زندہ رکھیں، جب چاہیے موت دے دیں گے. ہاں، یہ اللہ کی بڑی صفت ہے، زندگی دینا، موت دینا بڑی قدرت ہے. یہ اور کوئی حیات نہیں دیتا، کوئی موت نہیں دیتا. جی ہاں، اللہ حیات دیتا ہے، اللہ موت دیتا ہے. ایسے ہی اللہ حالات بناتا ہے، حالات بگاڑتا ہے. دنیا میں انعام اکرام حالات سے دیا جاتا ہے، سزا بھی حالات سے دی جاتی ہے. جب انعام اکرام کا ارادہ ہوگا تو اللہ حالات بنانے کے برکتیں دیں گے. کیا دیں گے؟ برکتیں دیں گے. دعاؤں میں قبولیتیں پیدا ہوگی، آپس میں محبتیں پیدا ہوگی. جی ہاں، اسباب میں برکتیں آئے گی. یہ ہوگا حالات بنانے پر، اور حالات بگاڑنے پر یہ چیزیں نہیں ہوگی. دنیا میں حالات کا چڑھا اتار ہوتا ہے، اور یہ حالات کا چڑھا اتار اللہ اپنی طرف دعوت دینے کے لیے کرتے ہیں. دیکھو حالات میں نے اپنے قبضے میں رکھے، اسباب تمہارے قبضے میں ہے. اسباب آپ کے قبضے میں ہے. یہ دکان کس کی ہے؟ میری. جائیداد کس کی ہے؟ یہ میری، میرے نام پر ہے. ٹھیک ہے، اس کے نام پر ہے. جی ہاں، اس کے بعد چابی ہے، لیکن اس کا نفع نقصان اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. اس کا نفع نقصان اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. اس کا نام پر ہے، سب کچھ ہے، مگر اس میں نفع ہوگا، نقصان ہوگا، اس سے حالات بنیں گے، اس کے حالات بگڑیں گے، وہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاتھ. اس لیے کہا کہ ہر سبب والا، ہر حیثیت والا اپنا رخ اللہ کی طرف کرے. یہ دعوت ہے. چاہے حیثیت اللہ نے بڑی بنائی ہے، حیثیت چھوٹی بنائی ہے، بہرحال اپنا رخ اللہ کی طرف کرو. کیوں کہ مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. الا لہ الخلق والامر. یاد رکھو، مخلوق بھی اللہ کی، فیصلہ بھی اللہ کا. مخلوق اللہ کی، فیصلہ اللہ کا. اللہ جو فیصلہ کرے گا مخلوق سے وہ فیصلہ ظاہر ہوگا. ہاں، اگر پانی میں اللہ تباہی کا فیصلہ ڈالے تو وہ پانی انسانوں کو تباہ کرے گا، ورنہ پانی سے لوگ آباد ہوتے ہیں. پانی کے بغیر آبادی نہیں ہے. لیکن اللہ کا فیصلہ دوسرا ہوا تو کہ وہ پانی برباد کرتا ہے. کیوں کہ فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں. سمجھا ہے کہ مخلوق بھی اللہ کی، فیصلہ بھی اللہ کا. جو اللہ فیصلہ کرے گا وہ ہوگا. اس لیے کیا کرو کہ اللہ سے فیصلے کرواؤ. حضرت عبداللہ صاحب کہتے تھے کہ تم کیا کرو گے؟ اللہ سے کراؤ. تم کیا کرو گے؟ تمہارے ہاتھ میں ہے کیا؟ کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر کس کے ہاتھ میں ہے؟ کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. جی ہاں، اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اللہ سے کراؤ. وہ یہ سمجھاتے تھے ہم کو کہ تم کیا کرو گے؟ تم سے، تمہاری چیزوں سے کچھ نہیں ہوا. وہ تو خالی برتن کی طرح سے. مولانا یوسف فرماتے تھے کہ تمام اسباب انسانوں کے خالی برتن کی طرح سے.
جیسے چائے کی پیالیاں ٹرے میں رکھی ہوئی ہے، تو آپ چائے ڈالو گے تو وہ پیالیاں چائے سے بھر جائے گی، دودھ ڈالو گے تو دودھ سے بھرے گی، چھاچھ ڈالو گے تو چھاچھ سے بھرے گی، نہیں ڈالو گے تو خالی رہے گی. وہ پیالیاں کچھ نہیں کرتی، وہ تو خالی پڑی ہوئی ہے. تو بڑا دنیا کے اسباب خالی برتنوں کی طرح سے ہے، جو حال اللہ ڈالے گا وہ ہوگا. جی ہاں، اگر اللہ نے اس میں راحت ڈالی ہے تو انسانوں کو اس اسباب سے راحت ملے گی، اور اللہ نے تکلیف ڈالی ہے تو وہ اسباب سے ان کو تکلیف ہوگی. کہ دنیا کا ہر سبب اللہ کے سامنے منہ کھلا ہوا ہے، جو اللہ اس میں ڈالیں گے وہ ہوگا. اللہ کے فیصلے آسمانوں سے زمین پر آتے ہیں. اللہ کے فیصلے آسمانوں سے زمین پر آتے ہیں. یدبر الامر من السماء الى الارض، کہ اللہ تدبیریں کرتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں آسمانوں سے زمین کی طرف. زمین پر اللہ کے فیصلے آتے ہیں، خیر کے، شر کے، نفع کے، نقصان کے، دشمنیوں کے، محبتوں کے، ہر قسم کے فیصلے وہاں سے آتے ہیں. جی ہاں، اللہ ہی فیصلہ کرنے والا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، ہم کو دعوت دی ہے. ہماری تبلیغ میں پہلا نمبر کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ. کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اور اللہ کے ہاتھ میں یہ سب کچھ ہے. جب اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے تو اللہ سے لینے کا کیا راستہ ہے؟ ایک ہی راستہ ہے. وہ کیا؟ کہ اللہ کے بندے بن جاؤ. کیا مانو؟ کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے بنو. مدینہ والوں میں حضور نے جا کر یہ دعوت دی کہ اللہ کے بندے بنو اور آپس کے بھائی بنو. یہ دعوت دی. کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے بنو، یعنی اللہ کے اطاعت پوری طرح کرو، اور آپس کے بھائی بنو. کیونکہ ورنہ لڑائی ہوتی. مشہور تھی دو قبیلوں کی جنگ، تاریخی جنگ ہے وہ. اس کو ختم کرو، اس کو ختم کرو. اللہ کے بندے بنو، یعنی اللہ کے اطاعت پر آؤ. دنیا میں اللہ نے اپنے اطاعت کا معاملہ رکھا ہے بندوں کے ساتھ، کہ لوگ میرے اطاعت سے زندگی گزاریں. نبی عطا ہے اطاعت کرانے کے لیے. اس لیے پہلی ذمہ داری زندگی کی یہ ہے مسلمان کے لیے کہ وہ اللہ کے اطاعت کرنے والا بنے. یہ پہلی ذمہ داری. حیات الصحابہ پڑھنے کی توفیق دے کسی کو. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ لکھی ہے اور کہا مجھے امت سے جو کچھ کہنا تھا وہ میں نے اس کتاب میں کہہ دیا. یہ فرماتے تھے. بیچاری امت کو تو پتہ ہی نہیں ہے اندر کیا لکھا ہے، کتاب کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ہے. یہ محرومی ہے. یہ اپنے باپ داداؤں کے میراث کو تو سمیٹتے ہیں اور بزرگوں کے میراث کو نہیں لیتے. باپ دادوں کی جائیداد کو تو سمیٹتے ہیں نا سب، میرے باپ دادی کی جائیداد، اور بزرگوں کے جو جائیداد میراث ہے اس کو نہیں لیتے. اس لیے باپ داداؤں کی جائیداد نے غفلت پیدا کر دی. جی ہاں، کہ باپ دادوں کی جائیدادوں سے مالدار ہو گئے. جی ہاں، حیثیت والے ہو گئے. کیا مطلب ہے؟ غافل ہو گئے، اپنی ذمہ داری کی خبر نہیں رہی. وہ بزرگان دین جو جائیداد دیتے تھے، جو میراث دیتے تھے، وہ غفلت دور کرنے کے لیے دیتے تھے. ہاں، اس لیے کہا جو مجھے کہنا تھا میں نے اس کتاب میں کہہ دیا. بلکہ کون کتاب پڑھے؟ ایسے نہیں ہوگا میرے دوستوں. کام تو کرنے سے ہی ہوگا. اچھا سمجھنے سے فائدہ نہیں ہوگا کہ بہت اچھا کام ہے تبلیغ کا، بہت اچھا کام ہوتا. تو ابو طالب بھی کہتے تھے کہ میرے بھتیجے کا دین بہت اچھا ہے، لیکن ابو طالب نے آپ کا دین قبول نہیں کیا. بہت محبت تھی آپ سے، لیکن جو اصلی بات تھی وہ حاصل نہیں ہوئی. تو تبلیغ کو اچھا سمجھو، اس کا کیا فائدہ؟ بہت سے غیر مسلم کہتے ہیں یہ کام ان کا اچھا ہے. جو شریف مزاج کے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا یہ کام بہت اچھا ہے جماعت کا کام، لیکن ان کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہوگا نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیوں؟
کہ کام تو کام سے ہوتا ہے، کام کا انجام کام انجام دینے سے ہوتا ہے۔ اسے میرے دوستوں یہ دعوت جو ہماری ہے وہ زندگیوں کے بدلنے کے لیے ہے کہ ہماری زندگیاں بدل جائے، ایمان والی، اعمال والی، اخلاق والی، اخلاص والی یہ زندگی بنے۔ اس کا پتہ یہاں نہیں چلے گا کہ کون ایمان والا ہے کون اخلاص والا ہے، وہ تو موت پر پتہ چلے گا کہ موت پر بات الٹ جائے گی، یا جو اندر کی چیز ہے وہ باہر آئے گی۔ ابھی تو اندر کی چیز اندر ہے، باہر کی چیز باہر ہے۔ ہاں، قبر میں ہر آدمی کو الٹ کر اس کی اپنی زندگی بتائی جائے گی، کیونکہ وہ اکیلا ہے، اور قبر انفرادی زندگی بتائے گی۔ پھر جب قیامت آئے گی تو اجتماعی طور پر بتایا جائے گا، ہر ایک کے اندر کی چیز باہر آئے گی۔ یوم تبلی السرائر، کیا تمام پوشیدہ چیزیں معلوم ہو جائیں گی۔ یہ باتیں اس لیے کہی گئی ہے تاکہ میرے دوستو ہم اپنی زندگی کی فکر کریں۔ ہماری زندگی کی فکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو جانیں، جیسے اپنی ضرورتوں کو جانتے ہیں، اپنے راحتوں کو جانتے ہیں، ایسے اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو بھی جانیں۔ صرف اپنی راحت ضرورت جاننے سے کام نہیں چلے گا، راحت ضرورت کا تعلق موت تک ہے، موت پر سب راحت ضرورت کا جھگڑا ختم، موت پر راحت ضرورت کا جھگڑا ختم۔ اب تو زندگی کی کیا ذمہ داری پوری ہوئی ہے وہ مسئلہ کھڑا ہوگا۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ تبلیغ تو اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کے سمجھنے کا نام ہے کہ زندگی کی کیا ذمہ داری ہے۔ کہ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی ذات سے اپنے آپ کو دیندار بناوے، یہ پہلی ذمہ داری ہے۔ جیسے ہر آدمی اپنی تندرستی وغیرہ اچھی رہے، میری صحت اچھی رہے، میری حالت اچھی رہے، چاہتے ہیں ہر آدمی، ایسے ہر آدمی کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دیندار بناوے۔ اور دیندار بنانے کا مطلب یہ کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا وہ تو نسلی مسلمان ہے، اصلی مسلمان بناوے۔ نسلی تو ہے ہی، وہ ٹھیک ہے، یعنی اپنے ایمان میں اتنی قوت پیدا کرے کہ اس کا ایمان اس کو اللہ کے فرائض ادا کراوے، اس کا ایمان اس کو اللہ کے حرام سے بچاوے، اس کا ایمان اس کو دوسرے کے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار کرے۔ یہ ایمان کی محنت ہے۔ مولانا اللہ صاحب کہتے ہیں کہ اس راستے میں صحیح چلنے سے آدمی میں ایمانی طاقت آتی ہے، خوف پیدا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ اپنی لائن بدلتا ہے۔ ہاں، جو کمیاں ہو گئی اس کو پوری کرتا ہے، اور جو کمال پیدا کرنا ہے اس کی ہمت کرتا ہے۔ کمی پوری کرنا، کمال پیدا کرنے کی ہمت کرنا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ نہیں تو ایک رسمی ہے۔ دعوت کا یہ مقصد ایمانوں میں قوت آوے کہ جو اللہ سے ڈراوے، اللہ کے حقوق ادا کراوے، دوسروں کے حقوق کی فکر دلاوے۔ دوسرا، عبادتیں صحیح ہو جائے۔ کیا صحیح ہو جائے؟ کہ ہماری عبادتیں ناقص ہیں۔ اولا تو 100% مسلمانوں میں عبادت نہیں ہے، جی ہاں، اور جو ہے وہ ناقص ہے، ہاں ناقص ہے۔ تو ہماری عبادتوں میں کمال پیدا ہو جاوے، ہماری عبادتیں صحیح ہو جاوے، ایمانوں میں قوت آوے، عبادتیں ہماری صحیح ہو جاوے۔ ہاں، اور عبادتوں کا اہتمام کریں، کیونکہ عبادت جو ہے وہ اخلاق سدھارے گی۔ اس لیے نماز برائیوں سے روکے گی، مشہور بات ہے قرآن شریف میں کہ نماز برائیوں سے کیوں؟ تو یہ بات ہے کہ ایمان جب عبادتیں صحیح ہوگی تو اخلاق صحیح ہوں گے، اخلاق صحیح ہوں گے تو ان کا معاشرہ، ان کا سماج صحیح ہو جائے گا۔ اخلاق خراب ہونے کی وجہ ان کا سماج بگڑا ہوا ہے۔ ہاں، اس لیے یہ بات رکھی ہے کہ اپنی عبادتوں کو صحیح کرو، اپنے عبادتوں کا اہتمام کرو کہ وہ عبادتیں اس طرح اثر کرے گی جس طرح دوائیں اثر کرتی ہیں۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کی مصلحت بھی یہی ہے کہ اپنے گھر پر رہ کر یہ اہتمام نہیں کر سکو گے، اللہ کے راستے میں پھرو گے تو یہ سارا اہتمام ہو جائے گا۔
ایمان کے بنانے کا، عبادتوں کے بنانے کا، ایک دوسرے کی خدمت کر کے اخلاق پیدا کرنے کا، یہ ماحول اللہ کے راستے میں بنتا ہے. ورنہ تو آپس کی اپنائیت سے جھگڑے ہوتے ہیں، گھروں میں بھی، خاندانوں میں بھی، شہروں میں بھی، علاقوں میں بھی آپس کی اپنائیت سے جھگڑے ہوتے ہیں. اور اللہ کے راستے میں نکلنے کی وجہ سے اپنائیت نہیں ہوتی، بلکہ کوئی کہیں گا کوئی کہیں گا، سب کلمے پر جمع ہوئے ہیں. اس پر جمع ہوئے سب کلمے والے ہیں، تو کلمے پر جمع ہوئے ہیں تو کلمے والے اثرات آئیں گے. ہاں، یہ مصلحت ہے تبلیغ میں کہ اس میں پھرنے سے ایمانوں میں یقین آتا ہے، عبادتوں کا شوق پیدا ہوتا ہے، اخلاق درست ہوتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس راستے میں پھرنے سے اپنے آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے. ہاں، اپنے آخرت کی فکر پیدا ہونے کی وجہ سے آگے ترقی کرے گا، اور جو پیچھے کوتاہیاں ہوئی ہیں اس کا تدارک کرے گا. کہ پیچھے نمازیں باقی رہے، بہت سے لوگوں نے برسوں کی نمازیں قضا پڑی تبلیغ میں نکل کر، ٹھیک ہے میری تو نمازیں قضا ہے. نمازیں قضا، نمازیں پڑھی ہے، زکاتیں بھی ہیں کہ اتنی زکات باقی ہے، کیونکہ تبلیغ میں پھرنے سے یا ملکوں میں پھرنے سے نماز روزہ معاف نہیں ہوگا، وہ تو کرنا پڑے گا. تو ہاں، تو زکاتیں بھی ہیں برسوں کے حساب کر کے کہ 18 برس سے زکات باقی ہے. جی ہاں، تو اب مالدار ہوں 18 سال سے، ایسا کس سے پیش آتا ہے؟ کیونکہ اندر ایک نور بنتا ہے تبلیغ میں پھرنے سے، وہ نور آدمی کے گناہوں کو روشن کرتا ہے کہ تیرا یہ گناہ ہے، تیرا، جیسے ایکس رے کی مشین بیماری کے نشان دیتی ہے، ایکس رے کی مشین بیماری کی، یہ ہڈی کے پھٹن کے نشان دیتی ہے، یہ ہڈی یہاں سے پھٹ گئی ہے، یہ ہڈی یہاں سے ٹوٹ گئی ہے. ایسے ہی اس راستے میں پھرنے سے ایک روشنی پڑتی ہے دلوں پر، تو وہ گناہوں کی طرف بتا کہ تیرا یہ گناہ ہے، تیرا یہ گناہ ہے اپنا. اس لیے آدمی کی اصلاح ہوتی ہے. کوئی دوسرا کہے تیرا یہ گناہ ہے تو ناراض ہوگا، ہاں، اور اس کا دل یہ کہے کہ تیرا فلاں گناہ ہے، تیرا فلاں گناہ ہے، تیرا فلاں گناہ ہے، تو کس سے ناراض ہوگا؟ اس کا دل خود ہی کہہ رہا ہے، تو وہ ملامت کرے گا اپنے آپ کو کہ تیری اتنی نمازیں باقی ہیں، تو نے فلانے کا حق دبایا ہے، وغیرہ وغیرہ. وہ اندر کھلتا ہے، وہ چھپتا ہے اندر. جب ایمان روشن ہوتا ہے تو گناہ چھپتے ہیں. ہاں، اس لیے وہ اپنے گناہوں کا علاج کرتا ہے. تو یوں اصلاح کی شکل بنتی ہے. اس کی اپنی اصلاح کی شکل بنتی ہے، کوئی جانتا نہیں ہے. اپنی اصلاح کی شکل بنتی ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ بشارت ہے کہ جو اللہ کے راستے کی محنت کریں گے، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو جنت کے اعمال کی طرف رہبری کریں گے، کہ وہ جنت کے اعمال کرے گا. ہاں، لائن بدل جائے گی. یہ بشارت ہے کہ جو ہمارے راستے کی محنت کریں گے ہم ان کو جنت کے اعمال کی طرف رہبری کریں گے. وہ اعمال کرے گا کہ جسے یہ جنت میں جائے. یہ بشارت ہے. اس لیے ہم کو حکم ہے کہ اللہ کے دین کا کام کرو، اللہ کے دین کی محنت کرو. حدیث میں ہے کہ اللہ کے دین کی محنت کرو، کہ اللہ کے دین کی محنت جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. کہ محنت میں پڑ گیا کہ دروازے پر پہنچ گیا، کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. دوسری بات یہ فرمائی کہ محنت کرو گے تو اللہ تمہاری پریشانیوں کو اٹھا لے گا. جنت کے دروازے پر پہنچ جاؤ گے اور اللہ تمہاری پریشانیوں کو اٹھا لے گا. یہ بشارتیں ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، کام تو کرنے سے ہوگا یا سننے سے ہوگا؟ کہ ڈاکٹر کی بات سن لی تو ہو گیا تندرست، ایسا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. کہ سننا تو سمجھنے کے لیے ہے، وہ سمجھنا کرنے کے لیے ہے. سننا سمجھنے کے لیے، وہ سمجھنا کرنے کے لیے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سود دی ہے، سمجھ دی ہے، سمجھ میں آ رہا ہے. اب کرنا باقی رہ گیا، تو اپنے آپ کو اس کے کرنے کے لیے تیار کرنا ہے. ہاں، جیسے علاج کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ملکوں میں کمانے کے لیے جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ہوتے نہیں؟ جی ہاں، کمانا ہے اور فلاں ملک میں ہے موقع تو وہاں چلے جائیں گے. کیوں؟ کمانے کا موقع.
تو جس طرح اپنی مولانا علیہ سے بھی کہتے ہیں کہ جس طرح اپنی ضرورتوں کے لیے حرکت کرتے ہو اپنے دین کے لیے حرکت کرو. اپنی ضرورتوں کے لیے تدبیریں کرتے ہو اللہ کے دین کے کاموں کے لیے تدبیر کرو. یہ نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ ڈال کے بیٹھے کبھی حالات ہمارے اچھے نہیں ہیں کہ دنیا کے کام میں حالات اچھے نہیں ہوتے تو آدمی تدبیر کرتا ہے. اپنے حالات بناتا ہے. جی ہاں اپنے حالات بناتا ہے. ہمارے ایک ساتھی تھے تو ان کو سعودیہ جانے کا شوق ہوا کافی سال پہلے کے بعد. اب کچھ ہے نہیں اور وہاں سے ویزا بھی آ گیا کسی نے ویزا بھی کہ جب جلدی چلے آؤ. اب کچھ ہے نہیں تو اس نے اپنا رہائشی گھر بیچ دیا. غریب تو پہلے سے تھا رہائشی گھر وہ بیچ دیا. بچے کا کہ بچوں کو کرائے پر رکھ گئے میں جا رہا ہوں میں کماؤں گا. پتہ نہیں کماتا ہے نہیں کماتا ہے. یہ کیا مطلب کہ جب ایک معاملہ آیا تو تدبیر کر دی جانے کے لیے تدبیر کا گھر بیچ دیا. ہم تو نہیں کہتے تبلیغ میں گھر بیچو کہتے یہ زمین ہمارا حضرت رحمۃ اللہ علیہ تو یہ بھی مان لیا کوئی آدمی زمین بیچ کے تبلیغ میں نہیں جا رہے. ہمارے گاؤں میں ایک آدمی نے گھر بیچا تو وہ زمین بیچی پھر حضرت کو کارگزاری لکھی کہ میں نے کھیت بیچا ہے اور پھر ملک میں حضرت نے فرمایا کہ زمین بیچنا بغیر مشورے کے نہیں ہونا چاہیے. تو ہمارے بزرگوں کو تو ہمارا اتنا خیال ہے کہ زمین جائیداد بیچ کے جائے گا پتہ نہیں کامیاب ہوگا نہیں ہوگا. ہم تو درمیانی چال چلانے کے لیے کہتے ہیں مگر چلنا ضروری ہے. چلنا تو ضروری ہے. جو چلے گا وہ منزل پر پہنچے گا جو نہیں چلے گا وہ کیسے منزل پہنچے گا. تو ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین ایمان کو پھیلانے کے لیے اپنی زندگیوں کو صحیح رخ پر لانے کے لیے حرکت دی ہے. جیسے چکی کی حرکت سے چاروں طرف آٹا گرتا ہے ایسے ہی ایمان والوں کی حرکت کی ذریعے چاروں طرف دین پھیلے گا. دین کی سمجھ لوگوں میں آئے گی. ہاں ورنہ اپنے اپنے اغراض میں لوگ دین کی سمجھ چھوڑ چکے ہیں. ان کو دین کی سمجھ نہیں ہے. وہ دین دانوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں. ہاں لیکن اس میں جانیں گے تو ان کو اپنی غلطی سمجھ میں آئے گی اپنی کمی سمجھ میں آئے گی. جسے بیمار کو اپنی بیماری سمجھ میں آ گئی تو اس کو چین نہیں ہوتا کہ میرا علاج کرو. ایسے یہاں بھی ہے. اس لیے میرے بھائیوں کہتے ہیں کہ اس کام میں اپنا وقت لگائیں اللہ کے راستے میں پھریں. یہ کوئی دوسرے کے لیے نہیں ہر آدمی اپنے لیے کرے گا. ہمارے حضرت فرماتے مولانا زکریا صاحب کہ جو کرے گا اپنے لیے کرے گا کسی دوسرے میں کوئی احسان نہیں ہے. اس لیے اپنے لیے کرنا ہے. ہاں سمجھدار آدمی اپنی مصلحت اپنا نفع کیسے چھوڑے گا. اس لیے یہ دعوت ہے کہ اس راستے میں وقت لگائیں کام کریں اور کام کو سمجھیں. وقت لگانا کافی نہیں ہے کام کو سمجھنے کے لیے وقت ہے. جو سمجھے گا وہ نہیں چھوڑے گا. فائدہ ہے جس نے جس چیز کو سمجھ لیا وہ نہیں چھوڑتا اس کو. تو اس کو سمجھنا ہے. جتنی جان لگائیں گے اتنی سمجھ ہی بڑھے گی. اس لیے اس کام میں سب سے پہلے تو اپنی جان لگانی ہے. اب بتاؤ اس کے لیے کون تیار ہے. جی فرمائیے. ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. نام بتائیں. جی گلزار احمد صاحب کہاں کے ہیں؟ ریٹول سے ہیں. ماشاءاللہ. جی سال کے لیے. ماشاءاللہ. نام فرمائیے. ابو بکر صاحب کہاں کے ہیں؟ ماشاءاللہ. اور فرمائیے. جی 4 مہینے. ماشاءاللہ. بھائی ضیاء صاحب. ماشاءاللہ. جی نام بتائیے. محمد فیروز صاحب کہاں کے ہیں؟ دہرادون کے 4 مہینے. ماشاءاللہ. دیکھیے عارف صاحب فرما رہے ہیں حیدرآباد کے. ماشاءاللہ. اللہ پاک قبول فرمائے. اور فرمائیے. محمد اقبال صاحب کہاں سے ہیں؟ جی حیدرآباد. ماشاءاللہ. جی اور فرمائیے. ماشاءاللہ. اللہ پاک قبول فرمائے. نیت تو سبھی کر لیں انشاءاللہ. زندگی کی ترتیب بنا کر انشاءاللہ ہاتھ لگانے